بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم. تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے اس سال پھر اللہ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. اس ذات اقدس کا بہت شکر ہے کہ ہمیں یہ سعادت ایک بار پھر زندگی میں نصیب ہو رہی ہے. یہ مہینہ رمضان جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ کلام فرمایا، اپنا قرآن مجید، اپنا کلام نازل فرما کر. سامعین محترم، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور نماز میں جی بھر کر اپنے رب سے بات کرتا ہوں. اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب میرے سے بات کرے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، جس میں پھر میرا رب میرے سے کلام فرماتا ہے. سامعین محترم، یہ اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی بابرکت مہینہ ہے. اور یہ ماہ رمضان بندے اور اس کے رب کے درمیان فاصلوں کو کم کر دیتا ہے. اتنی برکت والا مہینہ ہے. اور ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، مگر اس سال ہم سب ایک بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہیں، اور اس مشکل مصیبت سے نجات کے لیے خدا را اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیے گا. اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجیے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. سامعین محترم، انسان دنیا میں سب کچھ کھانے کے لیے، جینے کے لیے، دولت کے لیے کرتا ہے، اور آج کل جو ہماری دنیا کا دار و مدار ہے وہ فائنانس کے اوپر ہے، پیسے کے اوپر ہے. تو بندہ سارا دن یا ساری رات جس کشمکش، جس دوڑ میں لگا رہتا ہے، وہ اسی لیے کچھ پیسے کما لوں، کچھ کھا لوں، کچھ پی لوں، تاکہ اپنی زندگی بسر کر سکوں، اپنی ذمہ داریاں نبھا سکوں. مگر اللہ کے فضل اور کرم سے یہ دیکھیے کہ یہ جو رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ نے ہمیں ایک ایسا موقع عطا کیا جس کے اندر اگر انسان نے کھانا بھی کھانا ہے تو اپنی رب کی رضا کے لیے، پانی بھی پینا ہے تو اپنی رب کی رضا کے لیے، اس بندے نے سونا بھی ہے تو اپنی رب کی رضا کے لیے. باری تعالیٰ کا اتنا کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر ایسے وقت مقرر کر دیے کہ جس سے ایک سیکنڈ نہ پہلے نہ بعد اپنے بلکہ مقررہ وقت کے اوپر انسان نے خدا کی رضا کے لیے کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کھانے کو چھوڑنا بھی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اس پانی کو پینا بند بھی کر دینا ہے. اور اللہ کی ہی رضا کے لیے وہ بندہ آرام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، تاکہ اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق جوڑ سکے، ان فاصلوں کو اپنے اللہ کی توفیق کے صدقے کم کر سکے. یہ اللہ کا ہمارے پر خصوصی کرم اور فضل ہے اس مہینے میں. اور پھر جب بندہ اپنے رب سے اس طرح تعلق جوڑ لیتا ہے، رب نے بندے کی بندگی کی آسانی کے لیے شیطان کو بھی قید کر دیا. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے. اس بابرکت مہینے میں جب انسان کی عبادت خدا کی رضا کے لیے اس طرح ہو جاتی ہے کہ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا پینا سب عبادت میں شمار ہوتا ہے. حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی ہر شب و روز میں اللہ کے ہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، ان کو رہائی دی جاتی ہے. اور ہر مسلمان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے شب و روز میں رب نے ایک دعا قبول کرنے کا وقت رکھ دیا ہے. یوں تو ہر وقت دعا مانگی جا سکتی ہے، اور دعا مانگنی بھی چاہیے. دعا مانگنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور جو دعا سامعین محترم عاجزی اور خلوص نیت کے ساتھ مانگی جائے اس کو رب یقیناً قبول فرماتا ہے. مگر بعض مخصوص موقع
بعض مخصوص اوقات وقت ایسے ہیں جس میں دعا کا قبول ہونا یقینی ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک افطاری کا وقت ہے، جب سارا دن خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھ کر، پانی چھوڑ کر، کھانا چھوڑ کر افطاری کا وقت آئے تو سامعین محترم دعاؤں کے لیے اپنی خالی جھولی پھیلا لیجئے گا. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالی نے ہمیں اس سال اپنے اس مہینے میں عبادت کرنے کا موقع اپنے کرم اور فضل سے عطا فرمایا ہے. نہ جانے اگلے سال کس نے ہونا ہے اور کس نے نہیں. اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا. جی بھر کر اپنے رب سے باتیں کریں، جی بھر کر قرآن کی تلاوت کریں، عبادت کریں، نماز ادا کریں، تراویح ادا کریں. جی بھر کر اپنے رب کی یاد کریں، اپنے رب کی بندگی کریں جس پر فرشتے بھی پھر فخر کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اللہ اپنے کرم اور فضل سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس مہینے میں چونکہ ملکی حالات اس طرح کے ہیں، اپنے ہمسائے کا ضرور خیال کیجئے، اپنے محلے کا خیال کیجئے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیجئے، اپنے قریبیوں کا خیال کیجئے. کوئی مشکل میں تو نہیں، اور اگر ہے تو سب سے پہلے اس کی مدد کریں، سب سے پہلے اس کی جا کے امداد کریں، سب سے پہلے اس کا خیال کریں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، اس میں اللہ نے انسان کی نجات رکھی ہے. جو بندہ کسی کے لیے کچھ نہ کر پائے وہ سب سے بد نصیب بندہ ہے. اس مہینے میں جتنی آپ کی زکوٰۃ ہوگی اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مستحق لوگوں تک پہنچائیے. اور اس مہینے میں جتنی زیادہ خیرات کر سکیں کریں. اللہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والا جذبہ عطا فرمائے کہ جب رسول کریم نے پوچھا کہ ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. تو وہ تقوی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سامعین محترم، اگر خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تن من دھن خدا کی راہ میں لگائیں گے تو اللہ تعالی اس دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کرم فرمائے گا. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں اس مہینے کی تمام فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم پر راضی ہو جائے. اللہ ہم پر راضی ہو جائے. اللہ ہمیں معافی دے دے. ہم بڑے گناہ گار ہیں. مت اس بھول میں رہیے گا کہ ہم بہت کوئی اچھے ہم نے کام کیے ہیں، ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں. اس مہینے کی جو راتیں ہیں ان کا فائدہ اٹھائیے اور اپنی زندگی پر ریفلیکٹ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.